اپنی مرضی کے خلیفے تو بنا رکھے ہیں تو نے، غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا دے۔ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی ادرکینی یا ابا صالح المہدی ادرکنی ولا تہلکنی بحق جدتک المظلومہ صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان آل رسول طیب آواز بلند صلوات پڑھو۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ جتنی مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً شاہ صاحب دی بچی و اہلیہ، اور ایک مومن مریض ہے بھائی فدا حسین دے والد مریض ہیں، دیگر جتنی مومنین مومنات حاضرین غیر حاضرین مریض ہیں، تمام دی شفا یابی واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ جتنی مومنین مومنات اس دنیا تو جا چکے ہیں، خصوصاً ملک عزیز اللہ دی بلندی درجات تے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ بارہویں آقا دی آمد و سلامتی تے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا الله الملك الحق المبين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه وأخيه ووزيره ومشيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين آنی بالحسن والحسین امیر المومنین صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدومة مظلومة مغمومة محرومة عن حق میراث أبيها
التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا ليالي وعلى الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب المظلوم مقتول في الأرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي كان وقت وداعه من القيام يا زينب اجرکم علی اللہ شرفا تشریف فرماؤ کوئی گھر ایسا نہیں جڑا موت تو خالی نہ ہوئے میں قربان ونجا کربلا دیاں غریباں تو سارا نیدہ تھکا ہویا مظلوم کربلا لاشا جا جا تھک بھی ہے حالت کیڑی ہے آبرو کٹے ہوئے ہیں تازہ تیر پیشانی وچ لگا ہوئے ہیں علماء دو تشریف فرماؤ عزادارو ذمہ داری نال عرض پیا کریں دا مردہ تے سلام کرنا ہوئے تا علیکم اکھیندے مستورات سلام کرنا ہوئے علیکن اکھیندے میں قربان ونجا مولا حسین دی غربت دا اللہ جانے کچھ دیر پہلے آدھا گھنا یا فرسان الحجا او میرے گھوڑیاں دے شاہ سوار میرے جنگ جو ایک سدے دام کئی جواب دے دیان آدھا گھڑا ہون کن ٹر گئے ہو میں سدے نہ گھڑا میں کو جواب نہیں دے دے میرے سونے بچڑے میرے سونے بھرا دادارو لاشاں تو خطاب کرن تو بعد دروازے تے آگئی ہے آدھے میں جالا دے تو بعد اجڑ ونجڑ والیاں بھیڑی غریب دا چھیکڑی سلام قبول کرو اجرکم اللہ عزادارو جی میں آلیہ نے سنیا ہے حقل مار کے آدھی اماں فضا واسطہ میرے غریب بھرا دیئے عزادارو جناب فضا دروازہ حسینی تے خیمے تے آئی ہے آدھی حسین ہے تا تیلا بھرا ماں سدیا بی بی آدھی جی میں کیویں سدا جڑا حال دے کہیں آپ سدیا عزادارو جناب عالیہ خیمے دے دروازے تے آئیے بھرا دا زخمی چہرہ ڈٹھیز ڈویات سرت رکھیا دیئے کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے بانا میں لگ دفعہ کھا میں نوکراں میری سینڈے کیا دیئے کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے بان غربت دی تصویر او میں در خیمے تو
آیو دے دیے رہیاں تیرے بدن چ لگ دے تیرے اجرکم میں نو کراں میں لگ دفاع کھاں میری سیڑا دی کھڑیاں کیوں کھڑ گیا ہے دروازے تے بڑ غربت دی تصویر ہے میں در خیمے تو آیو دے دی رہیاں تیرے بدن چ لگ دے تیرے کل مار کے آدھیے لنگ اندر آ میرا تصاویر اجرکم اللہ بھیڑی دے بھیرا بیٹھے ہو مولا تنو کربلا لے ونجے عدادارو اج تزہر ویندے پین محبت اظہار کریں دے پین کاش یہ مومن کربلا ہوئے نا علی دی دیو کروین نہ کر رہا رو رو آدھی کھڑی ہے لنگ اندر آ اجرکم اللہ میں لگ دفاع کھاں عزادارو سامنے زخمی بھرائے علی جے سلطان دی دھیئے جیڑی بابے نال بولے دیئی تے شرم کریں دیئی آج ایڈی اجڑی کھڑیے بیا سہارا کوئی نظر نہیں پیاندہ بھئی ودا کے آدھی کھڑیے لنگ اندر آ او میڈا تصاویرنا بند خون کری ہم شیرے مجبوری کیڑی دسیں دیئے میری سینرو کے آدھیے آج ہاتھ میں دے آزاد ہنی کال ہو سا شام اجرکم اللہ میں نوکرا میری سینرو رو آدھی کھڑیے لنگ اندر آ میڈا اجرکم اللہ دادارو جملہ پڑھ چھوڑیں دا زندگی دا کوئی پتہ نہیں مقتل دی روایت دے مطابق پیا پڑھ دا غریب کربلا دے اما دی جائی ہن تائیں تا میں پتران دیاں لاشا چیندہ ریاں میں بھراواں دیاں لاشا چیندہ ریاں میں مجبوری ہے میں اندر آ گیا کوئی پردہ دار ٹر گئی میں غریب کن گھڑویزا اجرکم اللہ دادارو میری سینڈا دی مدہ جایا لنگا میں زمانت دین دیا دادارو غریب کربلا نے بھئی مجبوری بیان کی تیئے کل مار کے آدھن اماں دی جائی بیا کوئی مرے نہ مرے میری سکینہ مروے ادادارو بھیڑ نے بھرا دی محبت کو رٹھیا دی اماں دا جایا ایک واری لنگا ادادارو غریب کربلا اندرائن جڑے ویلی میری سیل نے بھرا کو رٹھائے ادادارو دوئے بھیڑ تے بھرا زمین تے بہ گئن حقل مار کے آدھی اماں دا جایا زخمی بھی ڈاٹھائے مجبور ہو کے پچھ دی پہیاں پیاز دا کیا حال ہے سن سو ادادارو نوجوانوں ماتمیوں مولا توارے پر سے قبول فرماوے حسین مولا دی ڈھا نکلیے کل مار کیا دن اماں دی جائی پیاز دا کیا پوچھ دیئے جڑے ویلے دی اکبر زین چھوڑیے میرا جگر کباب ہو گیا اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین من یوم اول الى یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة الصلوات دعا ہے خدا ود منان توڑا اس مقدس مقام تے ٹورایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے
سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دے ہر غم مصیبت کو خالق تانوں محفوظ فرماوے۔ تسا تمام بانیان متولیان ازاداران ماتمی صاحبان دی سائی و محنت لنگر نیاز خرچ اخراج خالق اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ کافی سارے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لین مولا تمام دیاں دعاواں کو منظور تے مستجاب فرماوے۔ خصوصاً پریشان حال مومنین، خصوصاً برادر عاشق حسین دی درپیش پریشانی کو خالق دور فرماوے۔ اور حاضرین جتنی بھی کسے پریشانی مبتلا ہیں مظلوم کربلا دے ذکر دا صدقہ مولا تسا تمام دیاں پریشانیاں دور فرماوے، اطمینان قلب اللہ تعالیٰ عطا فرماوے۔ جتنی مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً شاہ صاحب دی بچی، بھائی معین صاحب دے بچے اور ایک مومن علیل ہے، اور بھائی فدا حسین دے والد و خالق کائنات شفاء کاملہ و عاجل عطا فرماوے۔ وعدہ اللہ شریک کس سے مومن مومنہ کو اس ویلے تک موت نہ دے جب تک بھیڑ تے بھیرا دی نگری دی زیارت نصیب نہ ہوئے۔ جو زائرین سفر تے ہیں خالق انہاں دا سفر عشق اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے، اور جناب سیدہ کو انہاں دے اتے راضی تے خوشنود فرماوے۔ وحدہ اللہ شریک اس پر آشوب دورچ ہر مومن مومنہ دی عزت مال جان محفوظ فرماوے۔ جتنی جھولیاں بے آباد ہیں شاہ صاحب نے بھی میرے ذمہ دعا لئی ایک مومنہ بے اولاد ہے، و دیگر جتنی بھی مومنین مومنات بے اولاد ہیں دعا کر دیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے صدقے خالق انہاں دیا جھولیاں آباد و شاد فرماوے۔ جنہ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اولاد نال سرفراز فرمائے دعا منگ دے خالق انہاں دی لمبی زندگی کرے، اور سیرت محمد والے محمد علیہ السلام تے چلن والی زندگی دے وے۔ وحدہ اللہ شریک ساڈے 12ویں آقا دے ظہور اچ تاجیل فرماوے۔ اپنے تمام دعاواں دی قبولیت تے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، یا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گفتگو عرض کرن تو پہلے یہ عرض کرنا ضروری سمجھدا کہ خان اقبال خان مقصود پوری صاحب انہوں دی شرعن مجبوری سامنے آئیے تو میں حکم دی تعمیل کردے ہوئے تاری خدمت پہنچا۔ پروگرام میرے بھی اج 3 پروگرام ہیں، لیکن چونکہ میرا اپنا گھر ہے جس ویلے مجبوری میرے سامنے آئیے تو میں اتھا کنے پڑھن والے خطبہ دے کے تو میں تقریباً 14-15 گھنٹے دا لگاتار سفر کر کے جناب دیا زیارات دا میں شرف حاصل پیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو انہوں آباد و شاد فرماوے، وعدہ اللہ شریک مزید محبتاں دے وچ اضافہ فرماوے۔ محترم خوش نصیب ہو خالق کائنات نے تو کو اپنی پوری زندگی دا مقصد، پوری زندگی دا نتیجہ محبت اہل بیت علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائیے۔ اس نعمت دے اتے جویں ہن خلوص نال تشریف لے کے آئے بیٹھے ہو، اگر تا قیامت اسی طرح مخلص بن کے رہ سو تو میں یقین واسق رکھے نا اللہ بھی راضی تھی سی تے 14 معصوم علیہ السلام بھی راضی رہ سی۔ کیونکہ جڑے دربار ہے تساں تشریف فرماؤ، یہ دربار عام دربار نہیں، یہ بہت ہی عظیم دربار ہے، اور نفسیاتی طور تے دلیل دے کے تاکہ تہاڈی میں سمجھ کو مزید آسان کراں کہ دنیا دے اتے جتنا بھی بادشاہ آئین
دنیاوی بادشاہ جب تک انہاں دی حکومت چلدی رہی ہے انہاں دے حکم بھی چلدے رہ گئے، انہاں دے کنیزاں تے نوکر تے غلام انہاں دے ہر حکم دی تعمیل تے تکمیل کریں دے رہ گئے۔ جڑے ویلے دنیاوی بادشاہ دی بادشاہت ختم تھئی، حکم بھی گئے، کنیزاں بھی گئیاں، غلام بھی گئے، کچھ دی صورتحال تواڈے پاکستان دے وچ بھی بالکل واضح ہے، توجہ فرمیندے پے وے۔ جڑے ویلے ظاہراً بادشاہت گئی تے ہر شے ختم ہو گئی، محترم کائنات جو واحد بادشاہ ہے میرا مولا حسین، آباد و شاد رہو یا علی علیہ السلام، واحد بادشاہ ہے میرا آقا مولا حسین، جڑے زہراً محترم 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گئے، زہراً شہید ہو گئے، لیکن میرے مولا دے دربار وچ کمی نہیں بلکہ روزانہ اضافہ پیا ہوگا۔ یا علیہ السلام، آباد و شاد رہو۔ اس دی وجہ محترم کافی ساری وجوہات ہیں، ایک روحانی وجہ جو میرے سامنے آئیے، ممکن ہے بزرگاں تو تساں بھی سماعت فرمایا ہوئے، اور روحانی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی مجلس عزا ہوندی ہے، بینر، فلیکس، ماڈرن دور فیس بک، نیٹ ورک، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ دے اتے میسج عام تھی ویندن کہ فلاں جگہ دے اتے مجلس عزا برپا ہے زیر سرپرستی حضرت قائم آل محمد علیہ السلام۔ مجلس عزا جگہ دا نام خطبہ دے اسماء گرامی، آخر دے اتے ایک سطر لکھی ہوئی ہوندی ادائی الی الخیر، توجہ فرمے دے پہ بے، ادائی الی الخیر یعنی عمل خیر علی پاسے بلاون والا، دعوت دیون والا، کیڑا مولا دا چاہن والا، مولا دی بارگاہ وچ پیغام حق پہنچاون والا، او بانی مجلس کون ہے؟ تلے وہ اپنا عجزی دے نال نہ لکھیں دے، مثلا سید واجد بخاری و برادران و پسران و مومنین و دیگر تمام دے اسماء گرامی آندن بھئی اساں اے مل کے مومنین ازاداری مظلوم کربلا دی فرش عذاب پہ بچھیندے ہیں تو آپ کو دعوت پہ دیندے ہیں، مومنین تساں تشریف لے آؤ، تساں مقام ازاداری تے باسو، اور یقیناً تواڈا باہونا بلکہ تواڈا سفر کر کے آونا، تواڈا اتھے باونا، تواڈا واپس جاونا، یقیناً اللہ تعالیٰ تواڈا ہر لمحہ عبادت شمار کرے گا ہے۔ مقصد علی گل کیا ہے؟ اگر محسوس نہ کرو، جڑا تلے اساں ادائی الی الخیر لکھ دے ہیں کہ سڈن والا کون ہے؟ فلاں صاحب، اگر فقط اے انسان ہی ہوندا، اے مومن تے ازادار ہی ہوندے، محبان آل محمد ہی ہوندے، ممکن ہے اے ازاداری، اے فرش ازا، اے ماتمداری شاید ختم ہو جاوے گا۔ ایک سوال ہے، ایسا ہو سکتا ہے محترم؟ تا قیامت دے اضافے دی وجہ ایدی دلیل محترم باقی رحمت دی، میں جناب دے دامن وچ گلدستے دی شکل وچ پھلاں دا میں محترم ایک گلدستہ تواڈے دامن وچ پاون لگیا، وہ اے ہے کہ ازاداری دا، مجلس آزادہ، امام بارگاہ دا، مساجد دا باقی رحمنا محترم الحمدللہ اس پورے پروگرام دا بانی خود خدا ہے۔ شاید میں گل نہیں سمجھا سکیا، خود بانی خود خدا ہے، خالق کائنات خود بانی ہے، ان دی بین دلیل
مسلمہ روایات دے وچ موجود ہے. علماء دوست تشریف فرماؤ، یقیناً علماء بھی بیٹھے ہو سن. مسلمہ روایت ہے کہ جدہ جناب حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر کے بارگاہ خدا دے وچ زخمی بدن دے نال میرے آقا نے اپنی پشانی سجدے دے وچ رکھ کے سجدہ شکر ادا کرن تو بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بارے الہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے میں حسین وعدہ پیا کریندا تا قیامت تیرے سجدے کو زوال نہ آسی، تا قیامت تیرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تا قیامت تیرے سجدے کو زوال نہ اسی. تحاتف غیبی دی طرف جواب ملیا حسین میں اللہ بھی وعدہ پیا کریں دا جتھے جتھے میری توحید دا ذکر ہو سی اتھے اتھے تیری حسینیت دا ذکر ہو سی. دوجہ لفظاں دے وچ بھی جتھے تک میری توحید دی بقا ہے خالق کائنات دے نال الہی وعدہ خالق فرمیندے حسین میں اللہ وعدہ پیا کریں دا اتھے اتھے تیری حسینیت دی بقا ہو سی. بڑی کوشش کیتی گئی ہے لیکن ظالم خود مٹ گن مظلوم کو نہیں مٹا سکے. ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ پانی پیون والے دا نا کوئی نہیں گھندا تے جڑے کربلا دے وچ تسے ہن محترم کربلا والے یوم عاشور تو گھن کے تا قیامت انشاءاللہ زندہ ہن تے زندہ راسن. اور خالق کائنات نے پوری کائنات دے وچ محبت حسین علیہ السلام دا پرچار اس حال وچ کیتا ہے کہ مسلمانوں تساں ذکر حسین دے اتے مظلوم حسین دی آزاداری دے اتے پابندی لاون دی کوشش کیتی ہے. میں ہر گلی کوچے دے وچ میں پوری دنیا کو دکھا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے دے وچ. اج میڈیا دا دور ہے نہ چاہندا ہویا بندہ بھی اپنے گھر دے وچ ٹی وی کھولیں دے تے ذکر حسین جاری ہے. اج ہر ٹی وی دا چینل محترم دسیندا پیا ہے کہ جناب حسین دی زیارت دے حوالے نال بارگاہ جناب حسین دے وچ اتنے سارے قافلے دستے جڑے نجف تو کربلا سفر عشق اس حال وچ پہ کریں دن کہ تسا دیکھ گنو کہ اگوں میزبان کی وے سوہنا استقبال پہ کریں دن. صاحب امامہ لوگاں کو ڈٹھم زائرین دی خدمت پہ کریں دن. محترم عوام الناس چاہے آرمی دا بندہ ہے یا پولیس دا بندہ ہے یا کوئی بھی ہے وہ کوشش بھی کریں دے کہ زہر حسین دا ایک قدم میرے غریب خانے تے لگ ونجے. تا محترم میرے مولا حسین علیہ السلام دا یہ معجزہ ہے. پھر تساں خوش نصیب ہو تساں بڑی خوشی دے نال بڑے آسان طریقے دے نال ذکر عزاداری کریں دے ہو. کدیں کدیں ملک پاکستان دے وچ کوئی تھوڑی جہی پریشانی مختلف علاقے دے وچ آویں دی ہے. آؤ میں تو کو اس دور دی ایک گل سنوینا کہ جس دور وچ ذکر حسین اپنی جگہ تے ذکر اہل بیت علیہ السلام اپنی جگہ دے ہوتے تھوڑا جی اگر محبت اہل بیت دا اگر کوئی اظہار چکرے ہاں وہ زندہ نہ ہی رہا. کس دا دور ہے؟ حجاج بن یوسف علیہ ملان. اس ملعون دا دور ہے جس دور لکھاں دی تعداد روایات مل دے کہ شیعان حیدر قرار دی قید چھن الہلان اس ویلے تک ناشتہ نہ ہی کرتا جب تک ایک شیعہ علی کو ذبح نہ کراوے. شام کو اس ویلے تک بستر تے نہ ہی ویندا جب تک ایک شیعہ علی دا قتل اپنے سامنے نہ کراوے ہا. یہ کو سکون نہ آندا ہا. لیکن خالق کائنات نے
دنیا دے ہوتے انہیں جڑی گرفت کیتی ہے. میں روایت پڑھے کہ اندے جسم میں کیڑے پہ گئے، اس کو سردی دی تکلیف ہو گئی، یہ نال اگ بالی ویندی ہے. جتنا اگ تیز ہوئے آدھا میں کو محسوس ہی نہیں پئی ہوندی، میں کو سردی بہو پئی لگ دی ہے. حتیٰ کہ صورتحال یہ تھی کہ اندہ پورا گوشت جلد جل چکی ہے، ہڈیاں دا باقی ڈھانچہ بچ گیا، اس سے باوجود آدھا میں کو سردی ہوئے پئی لگ دی ہے. تو اللہ دی طرف عذاب ہا. لیکن اس دور دے وچ ایک شیعہ اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام دی سچی محبت رکھن والا، محبت علی اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا اساں دنیا دے ہوتے رہے کہ اس دور اساں بڑا دعویٰ کرنے ہیں، لیکن اس دعوے دا پتہ اس ویلے لگ دے جس ویلے کوئی امتحان شروع تھی وے کہ دعویٰ سچا ہے یا دعویٰ جھوٹا ہے. آج میں تمہارے سامنے سچی ولایت، عملی ولایت دا محترم ایک ایسا محب تمہارے سامنے پیش کرے نا کہ اس نے دشمن دے دربار میں کھڑ کے کہ میں سچی ولایت و محبت اہل بیت علیہ السلام دا اعلان کیتا ہے. اس ملعون دا دور ہے محترم. مجالس المومنین کتاب دا نام ہے، لکھن والے شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے محترم روایت نقل فرمائیے کہ مدینے دے وچ ایک محب اہل بیت علیہ السلام جس دا نام ہے سعید ابن جبیر، ایک جہاڑے مزدوری کرے ہا، دودے جہاڑے مدینے دی کسے گلی کوچے دے وچ بہ کے ذکر اہل بیت علیہ السلام بیان کرے ہا. حجاج دا دور ہے، ایک جہاڑے مزدوری، دوجے جہاڑے جو کچھ بھی کسب حاصل تھی وے ہا محترم ذکر اہل بیت کرے ہا. بچے کول بٹھا کے انہاں کو اس زمانے دا تبرک تقسیم کرے ہا. جاسوس نے اطلاع دیتی ہے حجاج نو کہ تو اتنے سارے محب آل محمد اپنی قید رکھ کے تو ذبح کرے ہی جانا ہے، لیکن جیڑا پوری دنیا دے وچ اعلان ودا کرے دے محبت اہل بیت علیہ السلام دا او کو براویں دا پتہ لگ سی. اس نے کہ اس نے گرفتار کر کے گھرنا. جڑے ویلے سعید ابن جبیر دربار حجاج وچ گیا ہے، روایت میں پئی دسیندی ہے کہ سچی محبت دل وچ رکھن والا دربار وچ ایویں گیا ہے جویں شیر پیا ویندا ہوئے، جویں شیر پیا ویندا ہوئے. کوئی ندامت نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اور یقیناً میرا عقیدہ ہے حق وچ طاقت ہے، حق کو جتنا دبایا جائے حق اتنا بلند ہوتا ہے. جڑے ویل دربار وچ گیا ہے تے حجاج سامنے ہا مثل شیر دے محترم انگڑائی لے کے اندر سامنے لے کے آدھے کیوں سڈے آئی؟ شاید تو توجہ نہیں پہ فرمے دے کیوں سڈے آئی؟ وہ آدھے میں سنے تو ذکر آل محمد کریں نا، یادے جی الحمدللہ کریں نا، کوئی گناہ نہیں کریں نا. انہیں آکے جو دربار دا محول ہے تے بندہ بالکل سدھا تھی تے آگئی ہے توڑے دشمن ہا. میں میں سمجھدا کہ وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. جڑا دربار شیر دی طرح آئے وہ پتہ نہیں میری گل دا جواب کس حال وچ دیندا ہے. محترمی کوشش کیتی ہے کہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کرا تاکہ یہ قتل میرے واسطے جائز تھی وجہ. یاد ہے میں سنے تو حسنین کریمین علیہ السلام کو سید الانبیاء دا بیٹا تسلیم کریں دے. یاد ہے الحمدللہ ہے نہیں بیٹے، اور میرے نال چل سو تا مزہ آسی. میں سنے تو حسنین کریمین علیہ السلام کو سید الانبیاء دا بیٹا تسلیم کریں دے. یاد ہے جی ہے نہیں بیٹے. یاد ہے اچھا قرآن دے حوالے نال تو ثابت کر کہ حسن و حسین سید الانبیاء دے بیٹے ہیں. یاد ہے اگر میں ثابت کر دیتا وقت یاد ہے تے کو زندگی دی امان ہے تے جو انعام منگ سے میں دیوڑ واسطے تیار ہاں. دسنا چاہنا سچی محبت کیا ہے، سچی ولایت کیا ہے. یاد ہے جی قرآن جو ثابت کرے نا انہیں کہ پھر میری ایک شرط ہے، میرے چند شرطیں ہیں. کیڑیاں؟ یاد ہے پہلی شرط ہے قرآن جو ثابت کر
لیکن آیت تطہیر پڑھ کے نہیں، انما یرید اللہ پڑھ کے نہیں. یاد ہے میرے کو قبول ہے. یاد ہے میری دوسری شرط ہے، قرآن جو ثابت کر لیکن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھ کے نہیں. یاد ہے یہ بھی میرے کو قبول ہے. تیسری شرط قرآن جو ثابت کر کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھ کے نہیں. شعر علی یاد ہے یہ بھی میرے کو قبول ہے. یاد ہے میری چوتھی شرط ہے قرآن جو ثابت کر لیکن قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم مباہلے علی آیت پڑھ کے نہیں. شعر علی انگڑائی کھڑ کے آدھے یہ بھی میرے کو قبول ہے لیکن میری طرف پھر یہ حکم ہے، شرط نہیں. شعر علی پہ آدھے پھر میری طرف حکم ہے. تیری شرطیں میری طرف حکم ہے. جتنے بھی تے کو مدینے دے وچ کاری مل دین سارے کاری سڑ گئے. آباد و شاد یا مولا سلامت رکھے. جتنے تے کو کاری مل دین تو کاری سڑ گئے. جتنے تے کو حافظان قرآن مل دین اندھے نہیں. توجہ، جتنے حافظ قرآن ملتے نہیں وہ سڑ گئے تے انہاں کو میرے سامنے ملا تاکہ انہاں دے حفظ دا بھی پتہ چلے. تے میں قرآن دے وچ دساواں کہ قرآن انہاں تو جدا نہیں تے او قرآن تو جدا نہیں. یا جتنے ملتے نہیں سڑ گئے. انہیں آکھا جی بندہ میرے دربار وچ کھڑ کے تے اتنا پختگی تے محکم یقین دے نال ایڈا وڈا دعویٰ. محترم وہ آدھے تیرے چہرے تے پسینہ آ گئے تے میں مسکراندہ کھڑا. تو پریشان اپنا ہاتھ بلند کرو. اور حافظ آدھن کے بندہ کھڑا ہے حجاج دے سامنے تے اتنا دعوے دے نال پیاد ہے خدا خیر کرے. انہوں نے کبدے تھوڑا جے ہاتھ بلند کیتا ہے. دیکھ کے آدھن تو حالے وچ کاری کیڑے ہیں وہ بھی ایک دوجے نال مشورہ کر کے آدھن. انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیتا. محترم کافی سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیتا. دیکھ کے آدھن پڑھا قرآن. تاری خاموشی تو صدقے جاواں. ہاں جی دشمن دے دربار اج دا ماحول بھی سامنے رکھو. دے حجاج علیہ السلام دی تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ کتنا کٹھن تے مشکل دورہ. جناب محترم سید ابن جبیر دشمن دی آنکھ جگ پا کے آدھے پڑھا قرآن. سعید نے گل کیتی ہے حجاج والے پاسے تے حجاج نے نگاہ کیتی ہے حفظہ والے پاسے. آباد و شاد رہو. انہیں گل کیتی ہے انہیں تے حجاج نے نگاہ کیتی ہے اڈے. جیڑی اس نگاہ اڈے کیتی ہے ادا ترجمہ میں اپنی زبان ہے جی میں کرنا. انہوں کو دیکھ کے آدھے قابو تھی وائے میرا نک نہ کپوا سٹائے. آباد و شاد رہو. قابو تھی وائے میں کوئی شرمندگی نہ دیوائے چاہ جی. او بھی وقت ایک دوجہ دا منہ دے دن دعائیں بھی منگدے بیٹھے. اگر یہ جیت گیا تو بات شادی خیر کوئی نہیں. محترم جس ویلے انہوں نے آکھے جی ہوں ہے اجازت پڑھا قرآن. ہاں جی بھرے دربار سارا دشمن زمانہ ہے. وحد اہل بیت علیہ السلام دا فقیر سچی محبت و ولایت عملی طور تے رکھن والا دشمن دے دربار کھڑ کے آدھا کھڑے پڑھا قرآن. انہاں آکھے جی میں حکم ہوئے. جناب نے آکھا کہ جیڑا تو آنے وچوں زیادہ حفظ رکھن والا نا قرآن پاک دا وہ حافظ صاحب اپنا ہاتھ کھڑا کرے. انہیں آکھے تو کر. انہیں آکھے تو کرتے. حجاج آدھے تو کوئی شرم نہیں پہ آندی. اس وجہ تو میں آدھا پیام کہ تسا میرا نک نہ کپا چھوڑے. ہاں جی ہاتھ کھڑا. ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیتا. سید فرمیندن کھڑا تھی کھڑ اٹھی کھڑے. قرآن پورا یاد ہے. کہ جی کیتا تا ہی عرصہ کافی تھی گئے وقت تلاوت میں نہیں کر سکیا. اور حکم آ گئے تے وقت میں آ گیا. سیدہ دے ہون تیری مرضی ہون تو آ گئی تے تیرے سامنے کھڑے اہل بیت علیہ السلام دا سچا مہم. ہون تیری مرضی ہے ہون اپنی تیری قسمت دا مقصد ہے کہ جو اللہ فیصلہ فرمیسی. جناب سعید فرمیندن 7واں پارا توجہ فرمیندے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سارے قرآن نال محبت رکھے دے ہوئے جی میں اہل بیت علیہ السلام نال محبت ہے انشاءاللہ قرآن نال بھی ہو سی. محترم قرآن نال محبت رکھے سو سب کچھ
قرآن دے وچ موجود ہے. کسے میدان وچ تو کوئی شرمندگی تے پریشانی نہ ہو سی. قرآن محترم یقیناً ساری ہدایت واسطے ہے، سارے گھر وچ برکت واسطے ہے، نزول ملائکہ دے محترم نازل ہون واسطے سارے گھر وچ ہے. مولا تانوں تلاوت قرآن دی محترم توفیق عطا فرماوے. انشاءاللہ جڑی گل میں کرن لگا جا کے قرآن پاک وچ دیکھ چھڑا ہے. جناب سعید آدھن 7واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 84 تو گھن کے 86 تک تلاوت کر. وہ جو فرمیدے پہ 84 تو گھن کے 86 تک تلاوت کر. اس حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی ہے سناواں. تلاوت شروع کی تھی جس ویلے پڑھدا پیا نا من ذریت ہی داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین و یحییٰ و زکریا و عیسیٰ. جڑے بندے میرے نال چل دے پہ ہو جس ویلے لفظ عیسیٰ تے پہنچائے سعید ابن جبیر دے کے آدھے او قاری او حافظ جتھے تک تے تلاوت کیتی ہے انہا انبیاء دا نام بھی انہا کو سنا تے انہا دا مقصد بھی بیان کر. محترم انہیں آکھا ہے جی اے جو کچھ میں تلاوت پیا کرے نا ومن ذریت ہی اے سارے ذریت ابراہیم وچ شامل ہیں. کون؟ داؤد بھی، سلیمان بھی، ایوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، عیسیٰ بھی. لفظ عیسیٰ تے جس ویلے پہنچے قاری تے حافظ جناب سعید نے کیا دن تو کو پتہ ہے عیسیٰ ذریت ابراہیم بچ کتنی پشت شامل پیا ہوتا ہے. تو سن تھک گئے میرے خیال تے دشمن دے دربار محب آل محمد علیہ السلام قرآن دی دلیل دے کے ہن اس کاری کو آدھے کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سید الانبیاء سید حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کتنی پشت شامل بڑھ دیں ذریت ابراہیم شامل ہون دیں. انہیں کہا جی ہون میں کو گھنے دیتا ٹائم لگ سی. سعید ابن جبیر دے کہا دے اے بھی میں ڈسے ساں 35 پوچھتے حضرت عیسیٰ نبی ذریت ابراہیم جی شامل ہیں. ایویں ہے یا کوئی نوادن جی یقیناً ایویں ہے. سعید ہونا حجاج علیہ پاسے منہ کر کے آدھے او ظالم جیڑا عیسیٰ 35 پوچھتے ذریت ابراہیم جی شامل ہو سکتے حسن حسین کو کتنی پوچھتے آئیں. آباد و شاد حسن حسین دی کیڑی پوچھتے بیٹی دے بیٹے ہیں ایک ہی پوچھتے دا فرق ہے. کیا اے بیٹے شامل نہیں ہو سکتے؟ حجاج نے اپنا سر تلے کیتا ہے وہاں تو تے دیکھ کے کاریاں لے پاسے دیکھ کے گل ہوا بن گئی جس تو ڈردہ پیا ہم ہوں انہیں کہ میں زیادہ وقت ضائع نہ اپنا کرنا تے نہ ایندہ کرنا جلدی نال اپنے خزانے دے مالک وعدے جلدی کر سعید کو انعام دے. محترم سعید نے انگڑی بھی کی تھی ہے خوش بھی تھی ہے بھرے دربار اللہ دا شکر ادا کر کے محترم پاکان دی بارگاہ وچ ہدیہ نذرانہ محترم ادب دے نال پیش کر کے آدھے مولا تسا میری رہنمائی فرمائیے میرے ہوتے کرم فرمائے. انشاءاللہ ہر دشمن دے دربار میں کوشش کرے ساں میں تو ہاں ذکر نہ مٹن دے ساں. محترم جناب سعید ابن جبیر کو زندگی دی امان تے اتھا جڑا انعام ملے وہ درہم و دینار ہن لیکن سونے چاندی دی شکل کافی سارے ملن. کوئی ذاکر خطیب جتھے بھی مجلس اعزا پڑھ دے تسا مومنین دی خدمت کر دے ہو وہ کو بہت کچھ انعام دیں دے ہو یعنی انہوں نیاز دیں دے ہو لفافے دی شکل یا جی میں بھی اپنی طرف ہوتا رہا ہدیہ ہوں دے وہ دی خدمت پیش کرے دے ہو تے وہ گھن کے کس پاسے ویندے گھر ویندے اپنے بچوں دا کوئی سلسلہ یا اپنے کوئی ضروریات. لیکن مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے سعید ابن جبیر کو جو کچھ بھی دربار حجاج جو انعام ملے ہے سارے درہم و دینار چاہ کے اسے حجاج دے دروازے دے ہوتے بہ کے اہل بیت علیہ السلام دا ذکر شروع کر دیتا. ہونے تک جڑے بندے نیوے بولے تھے میں آخری بندے تک میں انشاءاللہ نا چیز میں گزارش پیا کریں نہ اور اگر کوشش بھی کرے سو جو اساں شاید نہ بولوں انشاءاللہ جڑے بندے میرے نال چلتے پئے ہو تے جناب سعید دی محنت دا نتیجہ میں تمہارے سامنے دینا پیا. جناب سعید دشمن دے دربار دے ہوتے بہ کے
پاکاں دا ذکر شروع کر دیتا ہے. ایک سپاہی کول آ کے آدھے سعید زندگی تیری بچ گئی ہے تے ود دروازے تے بہ گئے آدھے اج تا میں کو لطفہ سی پڑھن دا ہون تے تا لک چھپ کے کردا رہا اج میں کو لطفہ سی. جناب سعید نے حسنین کریمین دا پاکاں دا ذکر شروع کیتا ہے تے جس ویلے ذکر ختم تھی ہے ہون ایک بچے کو کول چھڑ کے سونے دا سکہ دوجے کو سونے دا سکہ تریجے کو سونے دا سکہ چوتھے کو سونے دا سکہ پنجویں کو سونے دا سکہ. جڑے ویلے پنجویں بچے دے کول سونے دا سکہ کے وہ حیران بھی تھے تے پریشان بھی تھے. دیکھ کے آدھے چاچا سعید پہلے تا دینا ہمیں سا کو شرینی تے مٹھائی تے آج سونے دے سکے پیا دینے خیر تا ہے. مولا دی قسم میں جڑے آئے بیٹھے ہو ذکر دے ویچ سعید محترم دشمن دے دربار دے اتے خوش ہو کے اگڑائی گھن کیا دے حاضہی صدقۃ الحسنین اے حسنین دا صدقہ میں تو آنی خدمات پیش کر اے حسنین کریمین دا صدقہ میں تو آنی خدمت پیش پیا کرے نا. کیا محبت ہے تسا خوش نصیب ہو. یقیناً تسا اپنے دور اپنی محبت دا اظہار آسان طریقے نال کر دے ہو. خالق تو آنے محبتہ قبول فرماوے لیکن اس دور کو بھی ہر حال شامل حال رکھا کرو کہ جنہوں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی اپنے مال اسباب دی پرواہ نہیں کی تھی. دشمن دے سامنے بھی انہوں نے دسائے کہ 14 حق ہیں حق تے این حق دا پرچار کیتا نے تو محترم تو حق بھی چاہیے کہ آج مظلوم کربلا دا چہلہ منا بڑھائے بیٹھے ہو کہ بھیڑ بھیرا دی محبت مدینے دے وچ جو انہوں نے سفر کیتا بھیڑ تے بھیرا دی محبت کو سامنے رکھیں دے ہوئے کوشش کیتی کرو انہوں دا مقصد بھی اساں پورا کرو تاکہ شام ویلے سادہ عمل نامہ کہیں بھی معصوم علیہ السلام دی خدمت پیش ہوئے وہ سادے حق جو دعا کریں کہ ماڑی دے وچ امام بارگاہ دے وچ بہ کے ذکر مظلوم کربلا سننا رہے ہیں وہ بھی عبادت کریں رہے ہیں تو دل وچ تو تحیہ بھی کریں رہی میرا اللہ جی میں سچن دی محبت میرے دل وچ رکھی ایویں میں کو انہاں دا سچا محب بڑا جی میں وہ چاہندے تو محترم انہاں دی سچی محبت دا پہلا اظہار ہے ساری نماز 5 گانا قضا نہ ہوئے پھر ساری زبان دے نالو کسی نو تکلیف نہ پہنچے ہم سید حق دا خیال ہوئے والدین دے احترام دا خیال ہوئے صلہ رحمی دا سا کو خیال ہوئے کسی دے نال قطع رحمی نہ ہوئے بہت بڑا نقصان ہے. صلہ رحمی پاکا نے ارشاد فرمائے کہ ایسی عبادت ہے جڑا بندہ کسی دے نال صلہ رحمی کریں دے اللہ انہی 30 سال زندگی دے وچ اضافہ فرمے دے. معصوم تو پوچھا گیا کم از کم صلہ رحمی کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام ارشاد فرمیدن جے دے نال ناراضگی ہے مسکرا کے او دے نال مصافہ چکرنا. کتنی دیر لگی ہے لیکن معصوم فرمیدن تیرا مسکرا کے مصافہ کرنا تیری 30 سال زندگی اچ اضافہ فرما دے. خالق تو آباد و شاد فرماوے کسی غم میں نہ رو سوائے غم میں مظلوم کربلا دے. چہلم انہاں دا منایا ویندے جنہ دے وارث ہومن چہلم منے دن مومنین و مومنات کو دعوت دیں دن تلاوت قرآن ہوں دیئے ذکر اہل بیت علیہ السلام ہوں دے. پہلے بھی میں عرض کر چکے ہیں کوئی ایسا گھر نہیں جڑا موت تو خالی ہوئے آزادہ رو جائیں دھی دا باپ دنیا تو چلا ونجے یا جائیں بھیڑ دا بھیرا دنیا تو چلا ونجے
او دے فوت ہون تجہیز و تکفین و تدفین تو بعد کل خانی دا اعلان ہوندا ہے۔ کل خانی تو بعد جس علاقے چ میں ہوندا اتھاں 10ویں دا ختم ہوندا ہے، اتھاں 20ویں دا ختم ہوندا ہے، پھر 40ویں دا ختم ہوندا ہے، یعنی آخری چہلم، پھر او دے بعد برسی ہوندی ہے۔ کلاں دے ختم تو بعد یا 10ویں دے ختم تو بعد دھی یا بھیڑ اپنے بالاں کو اپنے قریب سڑیں دیے، انہاں کو سر کیا دیے تساں گھر وال ونجو۔ بچے پوچھ دیں تے اما تو نہ ویسے ٹھڈا سا بھر کے آ دیے میرے بھیرا دا چہلم تھی سی تا میں واتا سا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تو نے پرسے قبول فرماوے، میرے بھیرا دا چہلم تھی سی تا میں واتا سا۔ آزادارو بچے بھی راضی ہو ویندن، شوہر بھی راضی ہو ویندے، ہر کوئی راضی ہو ویندے۔ میں قربان ونجا علی و بطول دیاں دھیاں تو 70 قدم تے بھرا کسداری ہے۔ میں قربان ونجا علی دی غربتو آزادارو سر تے قرآن رکھ کے آدھی رہی ہے، نامار میڈا تسا بھرائی۔ اجرکم اللہ، نامار میڈا نمازی بھرائی، نامار میڈا مہر نبوت سوار بھرائی۔ آزادارو اسن تو بعد اگلے جہاڑے قیامت دا منظر آدھیاں نوحہ علی و بطول دیاں لاشاں تے این تاریخ تو واقف بیٹھے ہو، ہاتھ آزاد نہ ہن، ہاتھ پا بند ہن۔ ایک بزرگ دی محنت دا جملہ تواری خدمت پیش پیا کریں دا معرفت والے بیٹھے ہو، سمجھ سو تو صاحب آزادارو علامہ علی نکی نکن علیہ رحمہ نے تحریر بھی فرمائے دے، فرمیندے بھی ہوں دے ہن، علی و بطول دیاں دھیاں دے ہاتھ تہن پا بند، بھیرا دی لاش ہے پتھراں دے تلے۔ اللہ جانے سیدزادیاں نے پتھر کیویں ہٹائیں، آزادارو ایک بزرگ دی محنت میں توارے دامن اچ پامنا چاہدا، او پہ فرمیندے ہو دیان میں قربان ونجا کائنات اچ پہلیاں بھیڑین جناب حسین دیا بھیرا دی لاش تے آیاں بیٹھیں لیکن ہاتھ نہیں لا سکدیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا توڑے پرسے قبول فرماوے، مولا حسین دی ماں توڑے ہوتے راضی ہوئے، بھیرا دی لاش تے آیاں بیٹھیں لیکن مجبوری ہے، ہاتھ پا باندھن ہاتھ نہیں لا سکدیاں۔ اجا رج کے نہ حد نونیاں مسلمانہ نے اعلان کیتا لاشا چھوڑو۔ آزادارو سیدزادیاں نے اوکھیاں لاشا چھوڑیاں۔ استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب میرے دادا استاد مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے، وہ فرمیدے ہوندے ہیں جناب عالیہ بھیرا دی لاش والے پاسے دیکھ کے آدھی ہے ماں دا جایا مدینے چ ٹریم سارے بھیرا نالن، ہن میں شام پئی ویندیاں میں کلیہ وجنا ہے یا کوئی بھیرا بھی میرے نال ویسی۔ غریب کربلا دے کپے گالی جو آواز ہے اما دی جائی گھبرا نہیں میں بھی نال ویساں، ویر تو کی ویسے آواز نہیں تائیں اٹھتے سوار تھی وڑے میں نیزے تے سوار تھی وڑے۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو قبلہ فرمے دے ہوندے آنے جڑی اٹھتے ہائی اوکھی ہائی، جڑا نیزے تے ہا سوکھا ہا اوکھا سفر کر کے مولا توڑے قبر سے قبول فرماوے۔ آزادارو اوکھیا منزلاں، کئی بازار، کئی گلیاں، کئی کوچے، کوفہ تو شام۔ آزادارو شام دا ماحول ایسا بغیرت ماحولا، من حال پوچھدا بیٹھا نہ مولا سجاد تو کیا کہتا کو زیادہ تکلیف کیڑی جاتے آئیے؟ ٹھڈا سا بھر کے جناب سجاد نے فرمایا الشام الشام الشام، من حالہ دے مولا بابا توڑا کربلا ماریا گیا، توڑا چاچا کربلا مارا گیا، توڑے اصحاب و انصار و قربا کربلا شہید ہو گئے،
شام دا نا کیوں گھن دے ہو ازادر مولا سجاد دی ڈھا نکلی ہے رو کے فرمیندیاں من حالتے کو کیا دساواں بازار شام دا ماحول ہی ہو جیا جیوے ساڈا قدم بازار شام وچ گئے تے مسلماناں نے اجر رسالت دیمنے شروع کیتے تھوڑی دیر تو بعد پھپھی میں کو نہ سنجاڑ سکدی ہے میں پھپھی کو نہ سنجاڑ سکدی اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک اور بھی مقام آیا ہا مولا سجاد نے دعا منگی لم تلدنی یا امی کاش میں سجاد دنیا تے نہ ہوا اوکھا سفر کر کے سیدزادیاں پہنچیں دربار نہ ہوئے دربار کنجا علی و بطول دیاں محترم پاک و پکیزہ بیٹیاں کنجا شرابی دا نجس دربار ازادہ رو اتھائی پیغام بھی ہے مولا سجاد تو روایت بھی ہے ساڈی محبت رکھن والے ترے کم نہ کیتے کرو کدہیں ڈاڑھی نہ منوائی کرو کدہیں جوا نہ کھیلے کرو کدہیں شراب نہ پیتی کرو جس میں لفظ شراب ہے نا میرے مولا سجاد دی زبان تے جی میں اگو مومن بیٹھے ہن تے وہ دیکھ کے آدھے ہن کہ شراب دا نا کیوں گھن دے ہو جناب سجاد ڈھا نکلیے تے رو کے فرمے دیان کیا دساواں شراب وچ مست تھی کہ اللہ لان دربار دے وچ اشارہ کر کے آدھا کتھاں کھڑی ہے علی دی وڈی تھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ ازادارو میری سیل نے دربار شام وچ جڑا تعارف کروائے تعارف کراوڑ تو بعد دربار دے وچ حل چل مچ گئی ہے بی بی نے دسایا ہاں میں سید الانبیاء دی نواسی ہاں علی و بطول دی دھیاں میری سین رو کے آدھی میرا بھیرا باغی نہا میرا بھیرا سجدے وچ گٹھے میری سین جویں جویں تعارف کریں دی کھڑی ہے اس تعارف تو بعد شام دا ماحول کچھ اس قابل ہو گیا کہ جڑے ویلے جوان مرد اپنے گھراں دے وچ گئے عورتاں جن خدا تواڈے تے لعنت کرے تساں تا دے وے اساں باغی مارے او آدھی کھڑی ہے میں محمد دی نواسی ہاں میں علی و بطول دی دھی ہاں تا کو حیا نہیں آندا ازادارو کچھ ایسا ماحول ہویا شام دے وچ الہلان مجبور ہو گیا کہ انہاں دی میں رہائی کراں جس ویلے رہائی دا پیغام مولا سجاد کل پہنچے جناب سجاد فرمے دن میں کلہ وارث نہیں میں پھوپھی کل پوچھ دا جناب عالیہ دی خدمت مولا سجاد دن پھوپھی اماں سجیہ قیدہ رہا ہوں دین میری سینڈا دیئے میری چند شرطہ ہیں میری چند شرطہ ہیں پہلی شرط ہے سکو لٹ کر بلا دی ولانے میں دوسری شرط ہے میں کوئی تھئی مکان خالی کرا دیتا جاوے میں پہلی مجلس بھرا دیا پڑھ کے ویسا ازادارو کچھ شرطیں قبول ہوئیاں کچھ نہ ہوئیاں قبول ہونے والی شرطاں دے وچوں لٹ کر بلا دی جس ویلے واپس ملن لگی ہے کوئی چیزاں ملن مظلوم کربلا داؤ قمیص جن دی حالت دسیں دی کہ کوئی جا خالی نہ ہے اکبر دے بابے دی اجرکم اللہ ازادارو بزرگ علماء تو سنے روایت لفظ بھی ہیں سید جواد ذہنی تہرانی تحریر فرمینن کہ جڑے ویلے سر ملنے شروع تھے سب تو پہلے شہزادہ علی اکبر دا سر سامنے آئے تو جناب سجاد نے ہتھاں دوتے بھیرا دا سر چاہتے تو جناب لیلا لے پاسے منہ کی تنے اماں اٹھی سونا بچڑا آگئی اجرکم اللہ قاسم دی ماں دے کول قاسم دا سر ہے غریب کربلا دا سر ازادارو بھیڑی دے کول ہے سارے سر آندے گئے ہچ ایک سیدزادی استقبال کریں دی گئی ہے روایت میں یہ پڑھے ایک سار ایہو جی آئے
کوئی سیازادی زمین تے نہیں بیٹھی، ساریاں سیازادے نے اٹھی کے ماتم کیتے۔ آزادہ رو سن سو کہندہ سرہا معصوم سکینہ دے بھیرا اہلی اصغر نصر حجرکم اللہ رو رو آتیان تیرے منہ وچو ڈودھ واندا حجرکم اللہ حجر میں لگ دفعہ کھا میں نوکارا مولا توڑے پرسے قبول فرماوے جڑے ویلے اہلی اصغر دا سر رہے جی میں جناب رباب اٹھئے جی میں بیاں سیازادیاں بھی اٹھے ماتم کر کے آدھیں اصغر تیرے منہ وچو ڈودھ واندا ظالم کو حیاء نہیں آیا جائے تے کو ترائے پھلا تیر مارے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ خالق والے پرسے قبول فرماوے سار ملن او دے بعد میری سینڈ دے حکم دی تعبیل ہوئیے مکان خالی کرا دیتا گیا بھیرا دی میری سینڈ نے مجلس پڑھئے و تارو بھی کروائے ایک فاضل قوم عالم دین دے جملے میں سنن جناب عالیہ نے کہا دی او شام دیاں عورتاں توڑے کول میں کافی مہمان رہیاں تو سنجڑی میزبانی کی تھی تاکہ آمد نہ بھول سا اجرکم اللہ معرفت والے مومن بیٹھو میری سینڈا دی اور میں وطن دے بیندی پئیاں ہو سکتا ہے میں وط واپس نہ آواں کہیں دی حسرت ہوئے جو میں علی دی دھی کو پتھر نہ ہی ماریا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بسم اللہ کہیں دی میں لگ دفعہ کھا میں نوکرہ مولا توڑے پرسے قبول فرماوے کہیں دی حسرت ہوئے جو اساں علی دی دھی کو پتھر نہ ہی ماریا میری سینڈا دے اٹھو میں کو پتھر مار گنو کچھ شام دیا عورتیں ہاتھ بن کے آدھیں بی بی سا کو معافی دے سا کو تا دیا باغی دی بھیڑ آ رہی ہے مجلس بھیرا دی پڑی گئی ازادہ رو چند محمل ملے کچھ مستوراں کچھ بچے کمر سدھی نال مولا سجاد گیا تے کمر جھک گئی ہے کالی داڑھی نال گیا تے داڑھی سفید ہو گئی ہے تھوڑے جے محمل گھن کے بشیر ابن جزلم مہاری نالے دمشق تو بہر نکل دی جاتے جناب سجاد نے فرمایا پھپھی اماں رستے دو ہیں ایک سدھا مدینے ویندہ ہے بیا کربلا تو مدینے ویندہ ہے اجا میری سین نہ ہی بولی جناب رباب دی جا نکلیے سجاد بجڑا میں کو رول موئی دی قبر تے گھر اجرکم اللہ مولا تو نے برسے قبول فرماوے ازادر میں ماما بھیڑی دھیاں دا مسائب پیا پڑھدا میری سینڈا دے میں کو رول موئی دی قبر دے گھنوان ازادر جناب سجاد جڑے ویلے چند محمل گھن کے جناب معصومہ دی قبر علی پاسے ٹرے اجاں بیا اٹھ ناہن بیٹھے جناب رباب جلدی نہ لہ پئیے ازادر جھڑ دی بھی آئیے اٹھ دی بھی آئیے جھڑ دی بھی آئیے آکے جناب سکینہ دی قبر کو گاللہ کے آدھئے سکینہ جاگ اجرکم اللہ ماں وطن تے ولی ویندی او میری تسی بچڑی اجرکم اللہ سکینہ اٹھی ماں وطن تے ولی ویندی مولا سجاد این بھیڑ دی قبر تے سلام کیتا ہے رو کے فرمیندے نو میری کنڈے کڈھان والی بھیڑ او میرے زنجیر ٹھنڈے کرن والی بھیڑ روز پوچھ دیاں میں اما دا جایا اساں کڈھن وطن دے ویسوں آ سکینہ میں وطن دے ولیا ویندا اجرکم اللہ آ میں وطن دے ولیا ویندا ازادہ رو جناب سجاد نے جس علاقے نہ میں وطن دے ویندا پیاں کچھ وعظ پڑھ دیں معصومہ دی قبر ہلیے معصومہ نے گل کی تیے چنویر دعا ہم شیر دی ہے تے کو رب وطنے پہنچاوے گھن ونجے نال خیریت دے پھپیاں دے توڑ کچاوے وہ چھوٹی اولاد والے معصومہ نے گل کی تھی ایک عرض کریں دیا شالا باکر جیوی جے ترس حضور کو آوے میری سے رو کیا دیئے ونجا آکھی شام دے حاکم کو میری کفر تے شمار ناوے اجرکم اللہ میں لگ دفعہ کھا مولا تو نے پھر سے قبول فرماوے میری سین رو کیا دیئے ایک عرض کریں دیا شالا باکر جیوی جے ترس حضور کو آوے ونج آنکھیں شام دے حاکم کو میری قبر تے شمر نہ کوئی ایڈی ڈری ہو یہ شمر تو اللہ زدہ دارو مقتل دیا کتابوں میں جو موجود ہے ایک جہاڑے جناب سجاد کو آدھیے ظالم کو آگ جہتا ہے ضروری مارنا ہے میرے رخساراں تے نہ مار میری کانڈ حاضر ہے بی بی آدھیے میرے رخسار ایڈے زخمی ہو گئے نہ میں تماچے نہ جل اجرکم اللہ سب نے ویڑ کی تن
معاملات سوار سیدادیاں دمشق تو سفر شروع تھی ہے کربلا آزادار میری مولا دی قبر دا سب تو پہلا زہر جس دا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری مولا حسین دی قبر دے اتے اکھا تو نبی نہ تھی گیا آیا ہویا ہے قبر کو گلا کے جملے پیادا تو تا یسرف دا نباب ہوئے حسین تیرے کپڑے جنت دے چوان دے حسین تو سا کوثر دے مالک کو میں سنتا رہی ہاں 13,000 نال تسا مریدہ رہی ہے تو تا جنت دا نواب ہمیں ازاد رو جابر گلاں پیا کریں دے اتنے تے جناب حسین دی قبر حلی ہے جابر سمجھے جو میں کو حسین میری گل دا جواب دیں دے لیکن جس ویلے قبر حلی ہے جڑا جواب ہے آواز آنی ہے جابر جلدی تھی میری قبر چھوڑ آواز آنے مولا کیوں چھوڑا آواز آنے میری قبر چھوڑ میری فاتح شام آ گئی اجرکم اللہ جھولی پھیلا بوائے دامن پھیلا بوائے رج کے مکانڈیوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے آواز آنے میری قبر چھوڑ میری فاتح شام بھیڑ آ گئی اجرکم اللہ دارو جابر نے قبر چھوڑیے روایت لفظ کھڑا پڑ دا جڑے ویلے جناب سجاد پھپھی دا معامل گن گیا ہے امام سجاد نے فرمائے پھپھی اماں بھراواں دی نگری آ گئی ہے ازادارو جڑے ویلے نگری دا نام آیا دیے اٹھ بلا ازادارو محمل بہ گئے جو جملے روایت ہی وے ہیں علی دی محمل تو تو بعد بھرا دی قبر تے آدھے تائیں کئی جاتے جھنی بھی ہے تے اٹھی بھی ہے اجرکم اللہ یقیناً بی بی دا حقا جڑی بھرا کو بغیر غسل دے چھوڑ گئی ہے بغیر کفن دے چھوڑ گئی ہے جھن دی بھی ہے اٹھ دی بھی ہے حقل مار کے آدھے میرا مظلوم بھرا کوئی بھائی شام عید زینب اجرکم اللہ آواز آدھ میں لگ دفاقہ میں نوکرہ آواز آدھ امہ دا جایا میں شام چو واللیا آواز آدھ کوئی بھئی شام عید زینب آدھے رہی اجرکم اللہ ازادار علی دی آخری دفعہ جڑے ویلے قبر دے قریب آئیے قبر کو گل نال چلایا سی عقل مار کے آدھی اماں دا جایا تیری قسم ہے کوئی ایسی گلی نہیں کوئی ایسا بازار نہیں جتھا زینب نہ گئی ہوئے میں آدھی رہی ہوں مسلمانوں میں نبی دی تھی اجرکم اللہ دیئے میں آدھی رہیاں میڈا پھرا نمازیا اجرکم اللہ دیئے اماں دا جایا میں شام دی ہر گلی اچ گئیا میں ہر بازار اچ گئیا عقل مار کے آدھیے میں بازار اچ خطبے پڑھ دی بی بی آدھی ہے میں دربار اچ خطبے پڑھ دی رہیاں میں زندان اچ خطبے پڑھ دی رہیاں میری سائل نے ویڑ کی تائے آدھی اماں دا جایا جیڑا سا کو زندان ملیا انہی چھت کوئی نہ شام دا ٹائم ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے میرے کولا باویلا رو رو کوئی بچہ کیا ساڑا بابا کن گیا کوئی آدھا ساڑا بھرا کن گیا کوئی آدھی ساڑا ماما کن گیا اجرکم اللہ ازادارو اے تا علی دی دھی دا مسحبہ ہون علی اکبر دی مال وین کیتا ہے عقل مار کے آدھی اکبر دا بابا میں تے جاں بھینی دے نال شام چوول لیا اکبر دا بابا میرے واسطے قیامت دا منظر ہوندا ایڈو اکبر دا سر ہوئے ایڈو اکبر دا قاتل میرے سامنے
اجرکم اللہ اجرکم اللہ دادارو تریجی سین جیڑی علی اصغر دی مائے وارث دی قبر کو گھلا لائید عقل مار کے آدھی اصغر دا بابا میں جھولی چھنڈے کے ویدی اجرکم اللہ آواز آدھے نہ بیٹی معصوم رہی ہے نہ میڈا اصغر رہی ہے آواز آدھے تیری قبر بڑھ گئی ہے زوارا سن زواریاں کرے سین آواز آدھے دعائی مگ سین اپنی جھولیاں بھر کے گھنوے سین بی بی آدھے میری جھولی خالی اجرکم اللہ زادارو وین کریں دیا رہی ہیں جلدی نہ کرے آزادارو میں نے دو جملے پڑھا دیوائے ماتم کریں دیا رہی ہیں سنسو آزادارو جناب سجاد چاچے عباس دی قبر دے آئے حقل مار کیا دل میرا علمدار چاچا وہ میرا وفادار چاچا چاچا بہن سوکے بازو قلم کرا کے اجرکم اللہ چاچا کربلا تو گھن کے شام تئی کوئی ایسی جگہ نہیں جتھا میں سجاد قتل نہ تھی اجرکم اللہ میں لگ دفعہ کھا میں نو کرا آواز آنے چاچا بہن سوکھا ہے زین تو لہیا وڑا آواز آنے کوئی جگہ نہیں جتھا میں سجاد قتل نہ تھی ادادر رومن والے ہو مولا تارے پر سے قبول فرماوے جناب سجاد دل چاچا منت لا ایک واری قبر چھوڑ چاچا قبر چو بہرا چاچا میں جیلیاں بی بیا گھن کے آیا انہا چو سنیان کے نسا تیری بھیڑ زینب کے اجرکم اللہ آواز آنے سنیانے آنو محمد ماں کیڑی اجرکم اللہ دادارو وین کریں دے رہ گئے چل جاڑے جناب سجاد کھپیاں دے نال کربلا رہن سفر شروع ہویا ہے مدینے آلے پاسے تسا بھی سفر کریں دے ہو جدن وطن آلے پاسے وین دے ہو باوے جتنا سفر ہوئے دل خوش ہوندہ ہے جو میں اپنے گھر پیا ویندہ ہاں بچہ واسطے چیزاں گھن کے ویندے ہو میں قربان من علی و بطول دیا دیا دے اوکھیا قیدہ نبھا کے جڑے والے مدینے والے پاسے آندیاں پئین وین کریں دیاں دیاں یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا نالے دا شہر سکو قبول نکار آواز آدھے عزا اجڑ کے واللہ ساڑھے بھیرا مارے گئین ساڑھے پتر مارے گئین ادادارو جناب سجاد آدن بشیر جی آقا ون مدینے دیا گلیاں جلان کار ادادارو بشیر آدھو دے لوگو مدینے دے سردار اجڑ کے واللہین ادادارو کئی پاسو کوئی بزرگ آیا ہے کئی پاسو کوئی جوان آئے کوئی یاد اکبر واللہ یا کوئی نہ کوئی یاد قاسم واللہ یا کوئی نہ ادادارو آدم دڑ خیر دیو وے اکو ولیے جڑا ڈاڑھا بیمار بشیر نے اعلان کیتا ہے جناب سجاد دل پھپی اماں جی میڈا لال کیا حکم ہے میری سیڑا دے منت لا پہلے میں کنانے دی قبر تے گھنواج ادادا جنہ ہونتے ہی دعا نہیں منگی منا اوکھا جملہ ہے دعا بھی مگائے تے ماتم بھی کرائے ادادارو علی دی تھی جڑے والے نانے دی قبر علی پاسے آئیے روئے سر تیرا کیا دی السلام علیکہ من اسیرت شام نانا شام دی قیدر دا سلام اجرکم اللہ ادادارو سلام کرن تو بعد آلیہ دے کول خون علودہ کمیز ہا جیڑا نانے دی قبر تے رکھیز کمیز دا رکھڑا ہا نبی دی قبر حلیے قبر دا حلڑا ہا آلیہ دی ڈھا نکلیے کلمار کیا دیے ہکو چولا دیکھ کے
اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں نوکرا کلمہ کے آدھے ہی کو چولا دے ایک کے بچڑے دا تیری قبر حلا ویکھا گئی ہوئی چولے پاک دی آئیو سرخی نانا تیرے کلارام وجا گئی کلمار کیا دیا نانا کل 70 قدم دی آئیو بیٹھ ہی نانا